بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول ہے بیلی راجپوتاں کی ملکہ، قسط نمبر 23 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ رات کا تیسرا پہر ابھی باقی تھا جب نیچے سے شور سنائی دینے لگا، اونچی اونچی آواز میں۔ عورتوں کے بین اور ماتم۔ اس نے لحاف پھینکا، پلنگ کے پردے ہٹائے، نیچے اتری اور جوتے پہنے بغیر ہی ننگے پاؤں دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کے اوپر کھڑے اس نے دیکھا نیچے بڑے کمرے میں راجپوتوں کی دور قریب کے رشتہ دار عورتیں جمع ہو رہی تھیں۔ بلند آوازیں، آہو بکا اور اونچے بین۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس نے کوفت سے بلند آواز میں پوچھا تو ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ بہت سی گردنیں اوپر کو اٹھیں جہاں وہ کھڑی تھی۔ گلابی ریشمی شب خوابی کا لباس پہنے، سینے پہ ہاتھ باندھے، وہ بیزاری سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ سنہری بال شانوں پر بکھرے تھے اور موتیوں سے پروئی لٹ دائیں کندھے پر آگے کو پڑی تھی۔ سوان ناک چڑھا رکھی تھی اور پیشانی شکن آلود تھی۔ بدر غازہ نے گوپال کو قتل کر دیا ہے، ایک نسبتاً ادھیڑ عمر ٹھاکر ٹھکرائن بولی اور آنچل میں منہ چھپائے رونے لگی۔ دفعتاً سارے میں ماتم کناں آوازیں پھر سے گونجنے لگیں۔ کیا؟ وہ تحیر میں رہ گئی۔ کب ہوا یہ؟ کیسے ہوا؟ رات کو گوپال شکار سے واپس آ رہا تھا، وہیں گھات لگائے ملک بدر بیٹھا تھا۔ گوپال کو گولی مار دی۔ پولیس کی پیٹرول پارٹی قریب ہی تھی، فائر کی آواز پہ اسے جا لیا۔ بدر غازہ حوالات میں بند ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، پھانسی چڑھ جائے گا۔ بھانت بھانت کی آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرائیں، جانے کون کیا کہہ رہا تھا۔ وہ بے اختیار بھاگتی ہوئی ننگے پاؤں سیڑھیاں اترنے لگی۔ بڑے ٹھاکر کہاں ہیں؟ ایک ملازمہ کو روک کر پوچھا۔ وہ مردان خان میں ہیں، بری حالت میں ہے ان کی، ایک ہی تو پتر تھا ان کا۔ سنو، بدر غازہ پکڑا گیا ہے کیا؟ ہاں جی میم صاحب، سنا ہے وہ تھانے میں بند ہے، وہ کہہ کر اجرت میں آگے بڑھ گئی اور وہ تعصب سے دیکھتی رہ گئی۔ جو ہو رہا تھا بہت برا ہو رہا تھا۔ اس نے سگریٹ لبوں سے نکال کر میز کے کنارے سے مسلا اور ایسٹرے میں رکھ دیا، پھر سپاہی کی جانب دیکھا۔ جاؤ ملک صاحب کو لے کر آؤ، لہجے میں طنز نمایاں تھا۔ وہ جتنا خوش ہوتا کم تھا، سب کچھ اس کے حسب منشا ہوا تھا۔ بدر غازہ قتل کے جرم میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا مجرم تھا اور اس کی عمر سے کم از سزا عمر قید اور زیادہ سے زیادہ پھانسی تھی۔ وہ حوالات میں بند تھا اور زہرہ نادشاہ کو اپنی دسترس میں لگ رہی تھی۔ بدر کی سزا پر مہر اسی وقت لگنی تھی جو پیالے پہ آن دیتا، لیکن یہ کون سا مشکل تھا؟ زہرہ کا وجود تڑپ کے اس پتے کی طرح تھا جو نادشاہ کو بھی بہت سی جگہوں پہ کھیلنا تھا۔ عرصہ پہلے جب وہ دونوں ایک جتنا حصہ ڈال کر فرنگیوں کے خلاف راہ زنی کی وارداتیں کرتے تھے تو بدر منہ نہیں چھپاتا تھا۔ نتیجتاً اس کا نام لوگوں کی زبان پہ آنے لگا۔ وہ آن کی آن میں بیلی کا ہیرو بن گیا کہ کمپنی صاحب کو کون پسند کرتا تھا بھلا، اور وہ جو منہ چھپائے آواز بدل کر بولتا تھا پس منظر میں چلا گیا۔ اس کے دل کے نہاں خانوں میں ایک احساس کمتری بیدار ہو چلا تھا جسے بدر کی دوستی بڑھنے نہ دیتی تھی، لیکن اندر سے وہ اس پر رشک کرنے لگا تھا۔ سارے گاؤں کے مسلمانوں کے لبوں پر بدر غازہ کا نام ہوتا، وہ جو شاہ سوار ہے، وہ جو راہزن ہے، اور وہ جو ایسا بہادر ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ایسی باتیں سنتا تو کہیں نہ کہیں اسے اس سے حسد محسوس ہونے لگتا۔ پھر جب بدر نے ایک انگریز عورت سے شناسائی کی بنا پر اسے جان دے کر عرصہ پرانا اصول توڑا تو بات اتنی بڑی نہ تھی، لیکن نادر شاہ کے دل کو بری لگی، یا شاید اسے کوئی موقع چاہیے تھا بدر کو پکڑنے کا۔ بظاہر وہ اس کا سب سے بڑا حامی بنا رہا، مایا کے کیس میں اس کی بہت مدد کی، لیکن جب اس حسین لڑکی نے بدر کا نام لیا تو اسے لگا اب وہ اس کی مزید حمایت نہیں کر سکے گا۔ وہ بیلی کا تھانے دار تھا، تھانے دار بادشاہ، اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا ہیرو بنے۔ وہ اس منصوبے سے اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے تھے۔ اسے معلوم تھا گوپال شہر سے باہر گیا ہوا ہے اور بدر اور گوپال کی عداوت سے سب واقف تھے۔ اگر بدر اسے مار ڈالتا ہے تو سب کو یقین آ جائے گا، لیکن اگر نادر گوپال کو مارتا ہے تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ سپاہی اکیلا واپس آیا تو وہ چونکا، ملک کہاں ہے؟ شاہ صاحب،
وہ کہتا ہے، وہ سر جھکائے خاموش ہو گیا۔ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، نادر شاہ سے بولو میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں جو تمہارے بلانے پر آ جاؤں، ملنا ہے تو خود اندر آؤ۔ نادر شاہ تل ملا کر کھڑا ہوا اور تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ غصے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی تھی، مگر وہ دبا گیا۔ ابھی اسے ٹھنڈا کر کے کھانا تھا۔ اس پل دروازہ کھلا اور اس ASI کے پیچھے مایا اندر داخل ہوئی۔ وہ جاتے جاتے ٹھہر گیا۔ شاہ صاحب، یہ ملک بدر سے ملنے آئی ہیں۔ سفید ساڑی میں ملبوس وہ شاید نہار منہ ہی اٹھائی تھی، ڈھیلا سا جوڑا گردن پہ پڑا تھا، ساڑی کا پلو فرش پہ اس کے پیچھے پھسلتا آیا تھا تو اس سے قدرے پریشان لگی تھی۔ اچھا، کچھ سوچ کر اس نے واپس نشست سنبھال لی۔ انہیں اندر لے جاؤ اور ملوا دو۔ پھر وہ مایا سے مخاطب ہوا، آپ سمجھائیے گا اسے کہ اب چونکہ رنگے ہاتھوں پکڑا ہی گیا ہے تو اخباری بیان بھی دے۔ چلو۔ انسپکٹر نادر شاہ کو نظر انداز کر کے خود ہی اندازن اندر کی جانب بڑھ گئی تو ASI اس کے پیچھے لپکا۔ نادر شاہ دل ملا کر رہ گیا۔